بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسے رات 8 بجے والی بس سے ہی گاؤں جانا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر کو الوداع کہہ کر اپنے گاؤں جا رہی تھی، جہاں اس کا بالکل بھی جی نہیں لگتا تھا۔ پر اب اور کوئی بہانہ نہیں تھا اس کے پاس جسے بنا کر وہ شہر اور دن رہ سکتی، کیونکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ یہی سوچ کر لاریب اداس تھی، اداسی کے ساتھ اپنے سارے کپڑے اپنے بیگ میں پھینک رہی تھی جب ثانیہ نے اس کے کمرے میں قدم رکھ کر اسے ڈرایا تھا۔ لاریب جو پہلے تو ثانیہ کی اس حرکت پر ایک دم ڈر جاتی تھی، آج تو وہ ایسے ہی گمسم سی اپنے کام میں ہی مگن رہی۔ تبھی ثانیہ کو شک ہوا، ارے کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر جانے کا تمہیں دل نہیں کر رہا؟ پورے 2 مہینے سے تم اس کمرے میں ہی بند ہو، اور اب جب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو تب بھی تمہیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے؟ اس کی بات سن کر لاریب غصے سے بولی، پتہ تو ہے تمہیں کس وجہ سے میں نہیں جانا چاہتی۔ دیکھنا دادا جان اس بار ضرور وہی حرکت کریں گے جس کا مجھے ڈر ہے۔ پھر میں کیا جواب دوں گی؟ پہلے تو پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی، اور اب کیا کروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ثانیہ نے اس سے کہا، ارے تو کہہ دینا دادا جان سے کہ تم تو اپنا دل شہر میں ہی کسی شہزادے کو دے آئی ہو۔ اس کی بات سن کر لاریب نے فوراً ہی اسے خاموش کروایا۔ ارے چپ ہو جاؤ، کوئی سن لے گا۔ جب ثانیہ نے کہا، کون سنے گا؟ کون سا تمہارے دادا جان ادھر بیٹھے ہیں جو سن لیں گے؟ اور ویسے جانے سے پہلے تم اس سے نہیں ملو گی؟ ثانیہ نے اسے چھیڑا تھا۔ یہ بات سن کر تو لاریب کے گالوں میں لالی سی آ گئی تھی، اور وہ اداس چہرہ پل بھر میں خوشی سے مہک گیا تھا۔ ویسے تو تم نے ٹھیک کہا ہے، چلو اب تو میرا سامان سمیٹو، میں تو چلی اس سے ملنے۔ لاریب نے فوراً سے اپنا پرس تھاما اور ایسے ہی فرحان سے ملنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس سے وہ یونیورسٹی کے پہلے دن سے ہی محبت کرتی تھی۔ ان دونوں کی محبت پہلی نظر کی تھی۔ آج وہ پھر سے یونیورسٹی کے اسی حصے میں آ گئے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ وہ بار بار موبائل میں فرحان کو ٹیکسٹ کر رہی تھی۔ فرحان جو کہ 2 قدم اس سے پیچھے کھڑا تھا، اچانک سے اسے پیچھے سے پکارا۔ لاریب اسے سن کر پیچھے مڑی، لیکن جیسے ہی فرحان نے لاریب کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ارے لاریب کیوں رو رہی ہو؟ کہا تو ہے کہ اپنے مام ڈیڈ کو تمہارے گھر لے کر جاؤں گا، اور پھر کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر اس کے بعد ہماری منگنی، پھر نکاح، پھر شادی، سارے فنکشن دھوم دھام سے ہوں گے۔ فرحان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کافی اطمینان سے کہا، جیسے اسے بہت یقین ہو۔ اس کی بات سن کر لاریب نے اپنے دونوں ہاتھ اس سے چھڑا لیے۔ نہیں فرحان، مجھے نہیں لگتا کہ اس بار دادا جان مانیں گے۔ تمہیں نہیں پتا ہمارے خاندان کی روایت کا۔ بس دعا کرو کہ اللہ مجھے ہمت دے اپنے دادا جان سے یہ بات کہنے کی۔ فرحان نے اس کی بات سنی تو لاپرواہی سے بولا، اچھا نا، چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آؤ پاس کے کیفے چلتے ہیں۔ فرحان اسے سامنے اسی یونیورسٹی کے کیفے لے کر گیا۔ سردی کے موسم میں لاریب نے اپنے اوپر شال اوڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھ گئے اور پھر ڈھیروں باتیں کرنے لگے۔ اچانک لاریب کی نظر اپنے موبائل پر گئی۔ ارے وہ بس آنے والی ہوگی، مجھے جانا ہوگا۔ فرحان، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جلدی سے وہاں سے جانے ہی والی تھی جب اگلے پل فرحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لاریب اس کی حرکت پر ہکلا کر رہ گئی تھی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو فرحان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لاریب، نہ جانے اس کے بعد ہم کب ملیں گے، کم از کم ٹھیک سے تمہیں دیکھ تو لینے دو۔ فرحان سنجیدگی کے ساتھ محبت بھری نظروں سے لاریب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کافی پیار سے بولا۔ اس کی محبت بھری آنکھوں سے لاریب کی آنکھیں جھک گئیں۔ اچھا نا، چلو چھوڑو، مجھے جانا چاہیے۔ لاریب نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتے ہوئے کیفے سے باہر چلی گئی۔ حویلی میں ہر سو گہما گہمی تھی، کیونکہ حویلی کی لاڈلی بیٹی لاریب آ رہی تھی۔ دادا جان تو بس ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں سے بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے۔ دادا جان نے جیسے ہی ایک سادہ دیوار کو دیکھا تو فوراً ہی ملازم سے غصے سے بولے، ارے یہ کیا گلفام، جلدی سے اس دیوار کو بھی پھولوں سے سجا دو۔ میری لالو کتنے عرصے بعد اس حویلی آ رہی ہے، پتہ ہے نا اسے پھول کتنے پسند ہیں۔ دادا جان کی یہ بات پیچھے کھڑا ارحم بھی سن رہا تھا۔ جی ہاں،
سب کو پتا ہے، اس حویلی کے بڑوں سے لے کر اس کے ملازم تک سب کو پتا ہے کہ آپ کی چہیتی کو پھول کتنے پسند ہیں۔ جیسے ہی دادا جان نے سنجیدگی سے پیچھے دیکھا تو ارحم پھولوں کا ٹوکرا اٹھا کر کھڑا تھا۔ ارحم، یہ سب کیا ہے؟ پتا ہے نا تمہیں، مجھے تو تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے۔ گھر کے کام تو تم پر سوٹ نہیں کرتے۔ کتنی دفعہ کہا ہے، جاؤ، آج نہیں جانا تھانے۔ دادا جان نے فوراً ہی وہ پھولوں کی ٹوکری لی اور ڈانٹ کر کہا۔ ارحم خان زادہ نے اپنے دادا جان کی بات پر مسکراہٹ دبا کر کہا، ارے دادا جان، چلا جاؤں گا، تھانے نہیں جاتا۔ وہ پورا میرا دفتر ہے جہاں جاتا ہوں۔ اچھا ہاں، آتے ہوئے گلاب جامن کے ڈبے لے آنا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اور کسی کو نہیں کہا، بس تمہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم جس جگہ سے گلاب جامن لاتے ہو نا، لاریب کو وہ بہت پسند آتے ہیں۔ دادا جان نے انگلی اٹھا کر مسکرا کر کہا۔ حشمت خان زادہ اس حویلی کا مالک تھا، جس کے 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک سے ارحم خان زادہ تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے سے لاریب تھی۔ لیکن دادا جان کا چھوٹا بیٹا کب اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر لاریب کی ماں نے فوراً ہی جا کر اپنے میکے کے کسی خاندان سے رشتہ جوڑ لیا اور وہیں جا کر شادی کر لی تھی۔ پر دادا جان نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی اکلوتی پوتی کو کبھی بھی اس حویلی سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ پر لاریب جیسے جیسے جوان ہوتی گئی، ویسے ہی اسے اس حویلی کی قید میں چڑ سی رہنے لگی تھی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ پڑھائی کرے گی تو بس شہر میں ہی کرے گی۔ دادا جان جو اس کی ہر بات مانتے تھے، اس کی یہ خواہش کیسے ٹال دیتے؟ اسی لیے دادا جان نے فوراً ہی سے ہاسٹل شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب لاریب کئی سالوں بعد واپس ہمیشہ کے لیے حویلی آ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے لاریب گاؤں پہنچ گئی تھی، چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ دادا جان نے تو یہی کہا تھا کہ بس وہ اسی اسٹاپ پر انتظار کرے اور پھر ملازم اسے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی اور بار بار اپنی گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی، جب اگلے ہی پل لینڈ کروزر آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس کی آنکھیں چندیا کر سامنے اس قیمتی گاڑی کو دیکھا، پھر اچانک سے شیشہ نیچے ہوا۔ اس گاڑی میں بیٹھے وجود کو دیکھ کر لاریب کی آنکھوں میں نفرت سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بولی، دادا جان کو بھی اسے ہی بھیجنا تھا، کھڑوس پولیس والے کو دادا جان نے میرے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ پر اب میں انہیں بھی صاف صاف کہہ دوں گی کہ وہ جس گمان میں ہے اس سے نکل جائیں تو بہتر ہے۔ لاریب آگے بڑھتی ہوئی اپنا سامان لے کر پیچھے جا کر بیٹھ گئی، جب اگلے ہی پل ڈی ایس پی ارحم خان زادہ کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، ارے میڈم، آپ کا ملازم نہیں ہوں جو ایسے پیچھے بیٹھ گئیں، اور میں آرام سے گاڑی چلا لوں گا۔ میں نے دادا جان کو منع کیا تھا کہ مجھے مت بھیجیں، پر پتہ تو ہے دادا جان کا کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگے اپنی پیاری سی نئی نویلی گاڑی میں سے لے کر آؤ، چلیں اب آرام سے آپ آگے آ جائیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ڈی ایس پی جو اپنے ملزموں کے ساتھ اتنی سختی سے برتاؤ کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی ہی نرمی سے پیش آتا ہے۔ ارحم خان زادہ کو یہ نرمی اس کے باپ سے ہی ملی تھی۔ لاریب بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھے، بلکہ وہ تو اس گمان میں تھی کہ ارحم اب اس سے بحث کرے گا اور سختی سے حکم دے گا، جس کی وجہ بنا کر وہ ارحم سے لڑائی کرے گی اور پھر اسے لڑائی کو آگے تک چلائے گی تاکہ دادا جان سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جواز ہو۔ لیکن ارحم کا یہ رویہ دیکھ کر تو لاریب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس سے تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا تھا۔ تبھی فوراً دروازہ کھول کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا تھا، نہ ہی لاریب نے کچھ بولا تھا اور نہ ہی ارحم نے بات میں کوئی پہل کی تھی۔ ارحم خان زادہ بھلا کیسے اپنی نئی نویلی گاڑی میں اتنی خاموشی سے سفر کرتا؟ وہ اتنا خشک مزاج تو بالکل نہیں تھا۔ تبھی آدھے راستے کے بعد اس نے فوراً میوزک آن کر دیا۔ وہی پرانے گانے بجنے لگے تھے جن پر اب ارحم خان زادہ بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر تو لاریب کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگی، جس طرح اس کھڑوس کے بارے میں سوچتی ہوں، اتنا یہ کھڑوس تو نہیں ہے، یا پھر ایسا تو نہیں کہ یہ صرف اور صرف مجھے دکھانے کے لیے اتنا کول بن رہا ہے۔ ہاں ایسی ہی بات ہوگی، ورنہ ایک پولیس والا، اور وہ بھی اتنا چلبلا انسان نہیں۔
ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تبھی اس نے اپنا سر جھٹک کر باہر دیکھنے پر ہی فوقیت دی۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی پہنچ گئے۔ ارحم اس کا سامان لے کر اسے حویلی لے آیا۔ جیسے ہی لاریب نے اپنے دادا جان کو دیکھا تو ان کے گلے لگ گئی۔ ارے میری بیٹی، پتا ہے تمہارے بغیر تو یہ حویلی اتنی سونی سونی سی تھی۔ چلو شکر ہے کہ تم آ گئیں، پر اب تم آ گئی ہو نا، اب دیکھنا، اب تم یہاں سے باہر بھی نہیں جاؤ گی، میں تو تمہیں نہیں نکلنے دوں گا۔ دادا جان کی بات سن کر لاریب گھبراہٹ کے مارے بولی، دادا جان ایسی بات مت کریں، میرا مطلب ہے کہ میری سہیلیوں کا کیا ہوگا جنہیں میں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی ہوں۔ میں تو پورا 1 مہینہ حویلی کے اندر نہیں ٹکوں گی، اپنی ساری سہیلیوں کے پاس جاؤں گی۔ ان کے لیے تو میں اتنے تحفے لے کر آئی ہوں، وہ بھی تو دینے ہوں گے۔ دادا جان اس کی بات پر مسکرا گئے۔ ارے دے دینا دے دینا، پہلے ادھر آؤ، کھانا کھا لو، اور ہاں ایک بات تو بتاؤ، کہیں تم نے ارحم کو تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان نے غور سے دیکھ کر کہا۔ لاریب تو اپنے دادا جان کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ ہاں دادا جان، پتا تھا مجھے، پتا تھا آپ یوں اس کو ہی مجھ پر ترجیح دیں گے، آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اب میں جان گئی ہوں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ لاریب ناراض ہو کر فوراً ہی کمرے میں چلی گئی۔ ارے سنو تو صحیح، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حشمت خان زادہ نے اپنا سر تھاما تو ارحم نے حوصلہ دیا۔ رکیے، میں اسے منا کر لاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارحم جلدی سے 3-4 سیڑھیاں کراس کرتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو لاریب مزے سے میوزک آن کیے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ارحم اس کی یہ لاپرواہی دیکھ کر چڑ گیا۔ لاریب یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لاریب جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی، یہ آواز سن کر ایک ہی جگہ جم گئی۔ ارحم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں کیوں آئے؟ آنے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے نا، مینرز نہیں ہے تم میں۔ ویسے تو بڑے پولیس آفیسر بنتے ہو، لیکن یہاں تمہارے سارے مینرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ لاریب نے غصے سے چلا کر کہا۔ ارحم جو اندر ہی اندر اس کی اس حرکت پر غصہ تھا، پر اس نے گہری سانس لے کر تحمل سے کہا، لاریب دادا جان کا مطلب ایسا نہیں تھا، دادا جان نے یہ ساری تیاری صرف اور صرف تمہارے ویلکم کے لیے کی ہے، سچ میں۔ اور اب تم نے یوں بغیر کھانا کھائے ان سے ناراض ہو کر جو حرکت کی ہے، اس کی وجہ سے دادا جان بہت اداس ہو گئے ہیں۔ چلو پہلے جا کر انہیں منا لو، بے شک کھانا مت کھاؤ، پتہ ہے نا وہ دل کے مریض ہیں۔ لاریب کو بھی اچھا نہیں لگا، اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ارحم واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد لاریب فریش ہو کر نیچے آئی اور دادا جان کے گلے لگ گئی۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادا جان نے لاریب کو یوں معافی مانگتے دیکھا تو فوراً ارحم کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے شکریہ ادا کیا۔ ارحم مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی دادا جان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حشمت خان زادہ اپنے کمرے میں بیٹھے اپنی بیوی کی تصویر اپنے ساتھ لگائے بس یہی سوچ رہے تھے کہ کیسے دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک زمانہ تھا جب ہماری محبت کی داستان پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پوتے پوتی کی بھی محبت کی داستان اس پوری حویلی میں اپنی مثال آپ بنے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے زوجہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اسی تصویر سے باتیں کرنے لگے۔ میں جانتا ہوں ارحم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہے اور میری لالو جذباتی ہے، پر مجھے پہلے ارحم سے بات کرنی ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ دادا جان نے سونے کی تیاری کی۔ لاریب کو حویلی آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، پر ابھی تک وہ روزانہ صبح سویرے تیار ہو کر حویلی سے باہر آ جاتی تھی، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتی تھی۔ آج بھی وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر اس خوبصورت باغیچے کے اوپر بنے جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں سے اسے پورے گاؤں کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ وہاں لیٹ کر ڈھیروں ڈھیر فرحان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مغرب ہو جاتی تھی۔ آج تو عشاء بھی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹائم دیکھا، اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی اور فوراً اس جھونپڑے سے نیچے اتری اور واپس حویلی آ گئی۔
جب حشمت خانزادہ نے اپنی پوتی کو اتنا لیٹ آتے ہوئے دیکھا تو سوال کرنے لگے، لاریب کہاں گئی تھی؟ حشمت خانزادہ جب بھی غصے میں ہوتے تھے تو لاریب کو پورے نام سے پکارتے تھے، ورنہ وہ تو بس اسے لالو ہی کہتے تھے۔ لاریب بھی جان گئی کہ وہ ناراض ہیں، تب کہنے لگی، ارے دادا جان، آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ لے کر آئی ہوں، بس اس کھڑوس پولیس والے کو پتہ نہ چلے۔ یہ چاکلیٹ آرام سے سونے سے پہلے کھا لیجئے گا۔ لاریب نے دل میں شکر کیا کہ اس کے بیگ میں شہر سے خریدی ہوئی 2-3 چاکلیٹس رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نکال کر دادا جان کو دے دی۔ ارے یہ چاکلیٹ تو گاؤں سے ملتی ہی نہیں ہے۔ دادا جان نے گھوری دکھا کر کہا، تو کیا ہوا، نہیں ملتی؟ میں آپ کے لیے اسپیشل شہر گئی تھی لینے کے لیے۔ حشمت خانزادہ نے جیسے ہی لاریب کی بات سنی تو ہکا بکا ہو گئے۔ ارے تم میرے لیے شہر گئی تھی؟ ان کے سوال پر لاریب نے فوراً سے کہا، تو اور کیا میں آپ کے لیے شہر نہیں جا سکتی؟ میں آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حشمت خانزادہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، یہ وقت تو ضرور آئے گا، پھر تمہیں اپنی بات کا پاس رکھنا ہی پڑے گا میری بیٹی۔ وہ بس دل ہی دل میں کہہ سکے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں ارحم خانزادہ سے یہ بات کرنی تھی۔ یوں کچھ عرصے بعد انہوں نے ارحم کو اپنے روم میں بلوایا۔ ارحم جو ابھی ڈیوٹی کر کے واپس آیا تھا، کافی تھکا ہوا تھا۔ وہ دادا جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، کیا بات ہے دادا جان؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حشمت خانزادہ نے اس کے ہاتھ تھامے اور پھر کہا، بیٹا پتہ ہے تمہاری جو دادی تھیں وہ میرے چچا کی بیٹی تھیں، بالکل ویسے جیسے لاریب تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ ارحم چونک گیا تھا، بھلا یہ کیسی بات ہے؟ جب حشمت خانزادہ نے اس سے کہا، ہماری محبت کی مثال پورے گاؤں میں مشہور تھی، ہر کوئی ہماری محبت پر رشک کرتا تھا۔ تمہاری دادی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، میں بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، پر اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن کیا تم ہماری محبت کی مثال قائم کر سکتے ہو؟ ارحم یہ سن کر کہکہا لگانے لگا، ارے دادا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آرام سے کہیے نا۔ ارحم نے ناسمجھی کے عالم میں دادا جان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے وہ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ جب حشمت خانزادہ نے فوراً سے وہ بات کہہ دی جو کافی دنوں سے ان کے دل میں انتشار برپا کیے ہوئی تھی، وہ بات سن کر تو ارحم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر وہ آگ ہے تو میں پانی ہوں، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جب حشمت خانزادہ نے کہا، تو کیا ہوا پتہ ہے آگ اور پانی میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ جو پانی ہے نا، وہ آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہے۔ جبکہ ان کی بات سن کر تو ارحم اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ ارے دادا جان ایسا نہیں ہو سکتا، اور پلیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر لاریب کے سامنے آپ نے یہ بات کہی نا تو وہ وبال آ جائے گا۔ پتہ تو ہے وہ اتنی جذباتی ہے، وہ شہری لڑکی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے گاؤں رہ کر ہی میں نے کیسے اپنے ایگزامس پاس کیے ہیں۔ سب کو پتہ ہے مجھے شہر سے نفرت ہے، تبھی تو میں نے اپنا آفس اسی گاؤں میں رکھا ہے۔ بس کبھی کبھار شہر چلا جاتا ہوں، اور ویسے بھی لاریب اور میرے میں کافی فرق ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ارحم نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے ہی والا تھا جب حشمت خانزادہ نے اپنی آواز پر زور دے کر اسے کہا، میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تم میرے پوتے ہو، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا، تمہیں لاریب سے شادی کرنی پڑے گی۔ اور رہی بات لاریب کی تو وہ بھی سمجھ جائے گی، پر تم اپنی طرف سے بتاؤ کہ کیا تم یہ شادی کرو گے؟ حشمت خانزادہ نے آنکھیں بند کر کے اپنی بات پر زور دے کر کہا تھا، جبکہ ارحم جو کہ کچھ دیر پہلے ہی باہر جانے لگا تھا، یہ حکم سنتے ہی اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا کبھی ایسی بات بھی کریں گے۔ وہ فوراً واپس مڑا تھا جو حشمت خانزادہ نے وہ پھر سے کہا، بتاؤ لاریب سے شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میری پوتی کا کوئی نہیں ہے، کل کو میں مر گیا تو اس کا کون سہارا بنے گا؟
میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہیں سونپ کر اس دنیا سے جاؤں، کیونکہ اب مجھے تم پر یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھ سکو گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے یہ تو میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ایک ہو جاؤ تاکہ مجھے کوئی ڈر ہی نہ ہو اور تم دونوں ساتھ مل کر زندگی گزارو، ہر چیلنج کو فیس کرو۔ یہ بات سن کر تورہم گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب حشمت خان زادہ نے اسے کہا ٹھیک ہے، کل مجھے آرام سے سوچ کر بتا دینا، لیکن تمہارا جواب ہاں ہی ہونا چاہیے، تم لاریب سے شادی کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ حشمت خان زادہ سونے کی تیاری کرنے لگے، جبکہ ارحم فوراً واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ فرحان پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے، کم از کم اب تو اپنے پیرنٹس کو لے آؤ۔ ایسا کیسے چلے گا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، معاملہ بہت سنگین ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے۔ پتہ ہے کل کیا ہوا ہے؟ دادا جان نے مجھے اتنے زیادہ زیورات دیے ہیں کہ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا وہ مجھے اتنے زیور کیوں دیں گے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پتہ ہے ارحم جو میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا اب مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، اور جب دیکھے تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی وحشت ہے۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں دیکھا بھی نہیں جاتا، مجھے ہول اٹھ رہا ہے۔ فرحان یہ 2 دن ہے تمہارے پاس، کیسے بھی کر کے اپنی موم ڈیڈ کو لے آؤ نا۔ یہ الفاظ لاریب کے تھے، جو اسی جھونپڑے پر بیٹھے فرحان سے اپنے دل کی ہر ایک بات کر رہی تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں اس نے کافی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ وہ تبدیلی کس مقصد کے تحت تھی، اسے وہ مقصد بالکل نہیں پتا تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ جب حشمت خان زادہ نے اپنے پوتے سے لاریب اور اس کی شادی کی بات کہی تھی تو اس کے کچھ دن بعد ارحم خان زادہ مان گیا تھا کہ وہ لاریب سے شادی کرے گا، اور اس کے بعد سے ہی تو یہ ساری تبدیلیاں اس حویلی میں ہوئی تھیں جو اب لاریب کو پریشان کر چکی تھیں۔ حشمت خان زادہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لاریب کو یہ بات کہہ کر رہیں گے۔ ان کی طبیعت ویسے بھی بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ لاریب کے کمرے میں جیسے ہی گئے تو لاریب جو کہ فون پر فرحان سے بزی تھی اور بہت زیادہ مسکرا رہی تھی، دادا جان کو آتے ہوئے دیکھ کر تو اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ ارے دادا جان آپ! وہ تڑپ کر بیڈ سے اتری اور دادا جان کو سہارا دے کر اپنے پاس لائی تھی اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ بہت اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس لالو، کیا تم اپنی بات کا پاس رکھو گی نا؟ حشمت خان زادہ نے گویا اسے وہ بات یاد کروائی تھی، جبکہ لاریب کو تو وہ بات یاد ہی نہیں تھی۔ لاریب سوالیہ نظروں سے اپنے دادا جان کو دیکھ کر بولی، کیسی بات ہے؟ حشمت خان زادہ نے کہا، ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لاریب فوراً بولی، کیسا سوال؟ دادا جان حشمت خان زادہ نے لاریب کو وہ ساری خواہشات اور فرمائشیں یاد کروا دی تھیں جو بچپن سے اب تک انہوں نے لاریب کی پوری کی تھیں۔ لاریب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اب اسے لگ رہا تھا جیسے وقت آ گیا ہے جس کا اسے ڈر تھا وہ آج ہی ہوگا۔ تبھی کہنے لگی، دادا جان صاف صاف کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دادا جان نے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ بولے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم ارحم سے شادی کے لیے ہاں کر دو، اور پھر اسی مہینے کے اینڈ میں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس حویلی میں جشن ہوگا، کافی عرصے سے کوئی فنکشن نہیں ہوا، گہما گہمی ہوگی تو ہر کوئی خوش ہو جائے گا۔ دادا جان نے اسے ایسے یہ کہا تھا جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی لاریب نے جھٹکے سے اپنا نازک ہاتھ اپنے دادا جان کے ہاتھوں سے الگ کیا اور غصے سے بولی، دادا جان ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارحم سے شادی؟ ہرگز نہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے دادا جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی جذباتی تھی کہ جب اسے غصہ آتا تو سامنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ حشمت خان زادہ اپنی پوتی کی یہ بات سن کر سہم گئے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو لاریب بیٹا؟ ارحم تمہارا کزن ہے، تم اسے جانتی ہو، اور ویسے بھی میں تمہیں باہر کسی اور کو بالکل نہیں سونپوں گا۔ کسی کا کیا بھروسہ؟ تم ہماری لاڈلی پوتی ہو۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہاری شادی خاندان سے باہر ہوگی،
تمہاری شادی ارحم سے ہوگی اور اسی مہینے ہوگی۔ حشمت خان زادہ نے اپنا حکم لاریب کو بھی سنایا تھا، جیسے کچھ دیر پہلے ارحم کو سنایا تھا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ ارحم تھا اور یہ لاریب ہے۔ لاریب اتنی جلدی ان کی ماننے والی نہیں تھی۔ وہ جذباتی ہو کر بولی، میں ارحم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی، میں اپنا دل کسی اور کو کیوں دوں؟ یہ کہتے ہی وہ ایک دم رک گئی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اس کی یہ بات سن کر دادا جان کی روح فنا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کھل کر بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ حشمت خان زادہ اپنی شال سنبھالے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لاریب بولی، دراصل دادا جان میں کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اسی کے ساتھ میں نے اپنی ساری اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک میں اسی کے بارے میں خواب دیکھتی آئی ہوں۔ وہ ضرور رشتہ لے کر میرے گھر آئے گا، اس کے موم ڈیڈ آپ سے بات کریں گے، وہ بہت اچھا ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، وہ آئے گا نا؟ لاریب جذباتی ہو کر اپنے دادا جان کے ہاتھ تھام کر پورا اعتماد لہجے میں بولی۔ اس کی یہ بات سن کر دادا جان کو دھچکا سا لگا اور وہ فوراً دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کس سے تم محبت کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ یہ تو حشمت خان زادہ ہی جانتے تھے کہ یہ الفاظ ان کے منہ سے کتنی مشکل سے نکلے تھے۔ وہ فرحان ہے، فرحان لغاری۔ لاریب نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی فخر کی بات ہو جسے کسی کو بتا رہی ہو، جبکہ یہ بات سنتے ہی حشمت خان زادہ کا گویا سانس رک گیا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ ارحم کو بلاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولے۔ جب لاریب روتے روتے ارحم کو آواز لگانے لگی تھی تو ارحم جو بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا، یہ آواز سنتے ہی تڑپ کر اپنے روم سے باہر آیا، لاریب کے روم میں آیا، جبکہ حشمت خان زادہ اسی وقت بے ہوش ہو چکے تھے۔ فرحان لغاری اور کسی کا نہیں بلکہ شہر کے معروف سنار شہروز لغاری کا بیٹا تھا۔ شہروز لغاری نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر طلاق دینے کے 1 سال بعد اس کی دکان میں کوئی اور نہیں بلکہ لاریب کی ماں فہمیدہ آئی تھی، اور یوں پہلی نظر میں ہی شہروز لغاری اس عورت کو اپنے دل میں بسا چکا تھا۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس عورت سے شادی ہو جائے، پر اپنے دل کی بات لاریب کی ماں فہمیدہ کو بتانے سے پہلے ہی فہمیدہ نے خود اس سے اظہار محبت کر لیا۔ شہروز لغاری کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اب ایک شرط رکھ سکتا ہے۔ اس نے یہی شرط رکھی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے پچھلے سارے رشتے یہاں تک کہ اپنی اس بیٹی کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اسی لیے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی فہمیدہ نے یہ بات سنی تو فوراً فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ لاریب اپنے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاریب کو اس کا دادا وہ سب کچھ دے گا جو وہ خود نہیں دے سکتی، تو اسی لیے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اب شہروز لغاری سے نکاح کر کے وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے تو پیچھے مڑ کر بھی اس حویلی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ شہروز لغاری کے ساتھ اس بڑے سے محل نما شہر کے گھر میں قدم رکھنے لگی تو ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز اور کسی کی نہیں بلکہ فرحان لغاری کی ہی تھی، جو اپنے ڈیڈ سے چیخ کر کہہ رہا تھا، ڈیڈ، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے میری ماں کی جگہ کس کو دے دی ہے؟ میں اس عورت کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب شہروز لغاری نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، ارے یہ آپ کی موم نہیں ہے، یہ تو میری وائف ہے، آپ کی موم تو وہی ہے، اور میں نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ آپ ہمیشہ جب چاہے اپنی موم سے مل سکتے ہو۔ جب فرحان لغاری نے کہا، نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں؟ میں اتنا بچہ نہیں ہوں، اس عورت کو میں کبھی بھی اپنی ماں نہیں مانوں گا جس نے میری ماں مجھ سے چھین لی ہے۔ اسی وجہ سے ہی آپ نے ماں کو طلاق دی تھی نا، اب میں اس کو اس جگہ پر ٹکنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرحان لغاری نے اپنے اس محل جیسے اپنے باپ کے گھر میں تباہی مچا دی تھی، توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی، اور تو اور ہر چیز کا ستیہ ناس کر دیا تھا، جبکہ شہروز لغاری سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔
دن کیسے گزرے تھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ فرحان لغاری یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس کو اپنی اسٹیپ موم یعنی کہ فہمیدہ کے سارے بایو ڈیٹا کا پتہ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ فہمیدہ پہلے جس گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی ایک امیر کبیر گھرانہ تھا، پر وہ گاؤں میں مقیم تھا۔ وہاں سب کی زمینیں تھیں اور جائیدادیں تھیں، لیکن یہاں بھی فہمیدہ نے کچھ چھوٹا ہاتھ نہیں مارا تھا۔ پر اس روز جیسے ہی اسے اپنی کلاس میں بیٹھے لاریب خانزادہ کے نام کی آوازیں سنائی دی تھیں تو وہ تب کر رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے پیار کے جھانسے میں ضرور پھنسا کر رہے گا۔ وہ پڑھائی میں تو شروع سے ہی لائق تھا، پر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ لاریب خانزادہ بھی پڑھائی میں اس سے کم نہیں ہے تو پھر اس نے لاریب سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اس کے پیچھے کا اس کا کیا ارادہ تھا یہ لاریب نہیں جانتی تھی۔ فرحان اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکا تھا۔ اب فرحان یہ جان گیا تھا کہ لاریب اس سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کے لیے مر مٹ سکتی ہے۔ فرحان سے وہ روز ہی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی اور اب وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کب وہ اس کے لیے رشتہ لے کر حویلی آئے گا۔ پر فرحان کا تو یہی تک مقصد تھا، وہ تو اب آگے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ لاریب خانزادہ جس کی ماں نے اس کی ماں کی جگہ لی ہے اس کو وہ اور زیادہ تڑپائے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ لاریب کو یہی کہتا تھا کہ میں 2 دن بعد رشتہ لے کر آؤں گا، لیکن پھر کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ اس بار لاریب نے حشمت خانزادہ کو اس کا بتا ہی دیا تھا۔ حشمت خانزادہ جانتا تھا کہ فہمیدہ کس خاندان میں گئی تھی۔ جیسے ہی حشمت خانزادہ نے فرحان لغاری کا ذکر سنا تھا تو وہ جان گیا تھا کہ فرحان لغاری نے ان کی معصوم پوتی کو پھنسایا ہے۔ یہ سوچتے ساتھ ہی انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ یہ ایک ہسپتال کا منظر تھا۔ ارحم خان زادہ یہاں وہاں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ لاریب ایک جگہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ارحم کا باپ اور اس کی ماں بھی دوسری جگہ تھے۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو ارحم نے فوراً ہی ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب دادا جان کیسے ہیں؟ میرے دادا جان تو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انہیں کوئی زیادہ اٹیک تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے نہیں، بس مائنر سا اٹیک تھا، لیکن کوشش کریں کہ انہیں اس طرح کی کوئی بھی اسٹریس والی بات نہ کریں تاکہ انہیں اور کوئی دوسرا اٹیک نہ آئے۔ اگر انہیں کوئی دوسرا اٹیک آ گیا تو وہ ان کی زندگی کا بڑا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ لاریب یہ سن کر سہم گئی تھی۔ شرمندگی سے چور وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بس اندر جا کر اپنے دادا جان سے مل سکے، جبکہ باقی سب اندر چلے گئے تھے۔ حشمت خانزادہ نے ارحم سے مل کر اس کو بتایا، ارحم میری لالو بے وقوف ہو گئی ہے، اس نے لاریب کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا، پر حویلی جا کر، لیکن لاریب سے کبھی ناراض مت ہونا۔ لاریب کا کوئی قصور نہیں ہے، میں جان گیا ہوں، مجھے بس حویلی لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے تو یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ اور یوں کچھ دیر بعد وہ سب حویلی پہنچ گئے تھے۔ لاریب نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن حشمت خانزادہ نے ساری بات ارحم خانزادہ کو بتا دی تھی کہ کیسے فرحان لغاری نے لاریب کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا ہے، اور اب لاریب اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ ارحم جان گیا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ لاریب کو سمجھائے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے وہ اس رات لاریب کے روم میں چلا گیا تھا۔ لاریب جو بس سونے کے لیے تیاری کر رہی تھی، ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ خفگی سے بولی تھی، جبکہ اپنا بلینکٹ اس نے ٹھیک کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے ارحم کے آنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ جب ارحم آہستہ سا نرم آواز میں اس سے بولا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دو، کیا ہو جائے گا؟ دیکھو دادا جان بالکل بھی تمہاری شادی اس فرحان سے نہیں کریں گے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر دادا جان کی ایسی ہی کنڈیشن رہے گی۔ جب لاریب فوراً چیخ کر بولی،
تو پھر میں کیا کروں؟ میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دوں؟ میں مر جاتی ہوں، دادا جان زندہ رہنے، یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کی طنز سی چور بات سن کر تو ارحم کو غصہ آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تمہارے دادا جان کی جان جا رہی ہے؟ تمہارے ہی جذباتی فیصلے ان کے دل پر لگ رہے ہیں، لیکن تمہیں بس اپنے جذباتوں کی پڑی ہے۔ وہ بڑے ہیں، وہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ درست ہی ہوگا۔ ارحم نے غصے سے کہہ کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا، جیسے وہ تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا ہو۔ جب اگلے ہی پل لارے فوراً ہی اونچی آواز میں تالیاں بجانے لگی تھی۔ ارے تو اب مجھے پتا چلا کہ تم کیوں اتنا تڑپ رہے ہو، اپنے دادا جان کی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہیں تمہیں میں اچھی تو نہیں لگ رہی؟ لاریب اس کے ارد گرد گھوم کر غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر تو ارحم کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن ارحم جانتا تھا کہ اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ تبھی کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، بس میں دراصل اپنے دادا جان کی فکر کر رہا ہوں۔ میں تو ان کے لیے تم جیسی 4 بے وقوف لڑکیوں سے بھی شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس قربانی سے دادا جان خوش ہوں گے تو مجھے ان کی خوشی میں ہی خوشی ہوگی، اور تم تو اس وقت بس مطلبی بنی ہوئی ہو، تمہیں تو بس اس فرحان لغاری سے ہی پیار ہے جو کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھنا، تمہارے ان ارادوں میں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ دادا جان تو کبھی بھی مر کر بھی تم سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ تم اس سے شادی کر لو، سمجھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لاریب کے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ لاریب اپنے بستر میں دبک کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہیں دوسری طرف حشمت خان زادہ پوری حویلی اور تو اور پورے گاؤں میں ہی اعلان کر چکا تھا کہ اس نے اپنے پوتا پوتی کا رشتہ آپس میں پکا کر لیا ہے، اور تو اور مہینے کے آخر میں ان کی شادی ہے، جبکہ ساتھ ہی لاریب کا حویلی سے باہر نکلنا تک بند ہو چکا تھا۔ لاریب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول چکی ہو، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تبھی ایک روز حویلی سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی، جب گارڈ نے اسے روک لیا۔ نہیں بی بی جی، بڑے صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو حویلی سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ کسی چیز کی طلب ہے تو ہم سے کہہ دیں، ہم ہر چیز آپ تک پہنچا دیں گے، لیکن آپ باہر نہیں جا سکتی۔ جب لاریب بولی، مجھے باغ جانا ہے، اس حویلی میں کوئی باغ ہے تو بتا دو۔ جب گارڈ نے کہا، یہ تو آپ اپنے دادا جان سے پوچھیں۔ اتنے میں ارحم کی آواز آئی تھی پیچھے سے، بے وقوف لڑکی، کیوں ان سے بحث کر رہی ہو؟ جاؤ اندر، اتنی سردی میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ ارحم جو اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار تھا، اسے یوں کھڑا دیکھ کر فوراً بولا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر جانا ہے، تب مجھے سکون ملے گا۔ جب اس کی بات سن کر ارحم بولا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں باہر کی سیر کرواتا ہوں، پھر تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ لاریب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اب ارحم اسے پورے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا، ساتھ ساتھ دھیما دھیما میوزک لگا ہوا تھا، جبکہ لاریب دب گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے یہ سب نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی خود کی خواہش تھی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ارحم لاریب کو پھر سے واپس حویلی میں چھوڑ چکا تھا اور یوں واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شادی میں ایک دن بچا تھا۔ لاریب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ فرحان کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بس اسے جو پتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ارحم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً اپنا سامان پیک کیا تھا۔ تبھی اس کی نظر زیور پر گئی تھی۔ وہ زیور اس کے کام آنے والے تھے۔ یہی سوچ کر اس نے وہ زیور اپنے ساتھ رکھ لیے تھے، اور یوں آدھی رات کو وہ حویلی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ اب بس میں بیٹھی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی بس چلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی بے چینی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تب بس ڈرائیور سے بولی، ارے انکل، بس کب چلے گی؟ جب انکل نے اسے بتایا، پہلے پولیس تلاشی لے گی،
یہ جو 3 بجے والی بس ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی تو بھیدی بیٹھا ہی ہوتا ہے۔ آنے دو پولیس کو، اس کے بعد ہی یہ بس چلے گی۔ لاریب لاپرواہی سے پولیس کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی بھی پردے میں دیکھے گا تو شک نہیں کرے گا کہ وہ لاریب ہے، اور تو اور ڈی ایس پی ارحم خانزادہ اس وقت نیند کی آغوش میں ہوگا۔ یہ سوچ کر اچانک اس کی نظر پولیس پر گئی تھی، جو سب کی تلاشی لے رہی تھی۔ جب اگلے پل پولیس نے جیسے ہی اس کے سامان میں جھانکا، وہ زیور دیکھ کر پولیس اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ ہوئے لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس کا زیور چرا کر رات کے وقت تم بھاگ رہی ہو؟ لاریب یہ بات سن کر کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب کس کا زیور؟ میرا زیور ہے، شہر کی ہوں میں، اور اب شہر ہی جاؤں گی۔ جب پولیس والا بولا، شہر تو نہیں، البتہ جیل ضرور جاؤ گی، چلو باہر۔ پولیس اسے زبردستی پکڑتے پکڑتے بس سے باہر نکال کر اپنی پولیس والی کار میں بٹھا چکی تھی، جبکہ دوسری طرف فجر کی اذان کا وقت ارحم خانزادہ کا موبائل بجا تھا۔ وہ ایک ہی کال میں اٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کال اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پر جیسے ہی یہ کال اٹھائی، وہ باتیں سن کر تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی جیل میں موجود تھا۔ پولیس والے نے اسے لڑکی کی ساری بات بتا دی تھی، جبکہ ارحم اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاریب ایسی حرکت کرے گی۔ کچھ دیر بعد پولیس والوں کو اس نے ایک سائٹ پر کیا اور خود جیل کے اندر چلا گیا تھا۔ لاریب اپنا سر گھٹنوں میں دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جب ارحم خانزادہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، لاریب کو جیسے ہی یہ محسوس ہوا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارحم کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر تو اس کی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبکہ ارحم نے اسے کچھ نہیں کہا اور فوراً ہی سے جیل سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، بس ارحم یہی چاہتا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے وہ جلدی سے لاریب کو اس کے کمرے میں پہنچا دے، ورنہ دادا جان کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی تو شاید اس بار ڈاکٹرز دادا جان کو نہ بچا سکتے۔ جب اگلے ہی پل زبردستی اس کو اس کے روم میں لے جانے کی وجہ سے لاریب نے اسے بے دردی سے تھپڑ مارا تھا، ارحم کو اس پر اتنا غصہ آیا، تبھی ارحم نے اسے غصے سے اس کے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی؟ کیوں ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے پر تلی ہوئی ہو؟ پتہ ہے اگر دادا جان کو پتہ چل جاتا کہ تم یوں رات کے اس وقت بھاگی ہو تو کیا ہو جاتا؟ ارحم غصے سے کہہ کر بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر لاریب جو اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، تڑپ کر بیڈ سے اٹھی اور بولی، بہت اچھا ہوتا قید خانے سے نکل جاتی تو شہر جا کر پرسکون کھلی ہوا میں سانس تو لے سکتی اور پھر فرحان سے مل سکتی۔ یقیناً تم لوگوں نے ہی فرحان کو منع کیا ہوگا کہ مجھ سے شادی کے لیے۔ ارحم نے اس کی بات سنی تو پھر سے اسے خبردار کیا، دیکھو لاریب، آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، فرحان کا نام اگر تم نے میرے سامنے لیا نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل ہماری شادی ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن جاؤ گی، اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میری بیوی میرے سامنے کسی غیر محرم کا نام لے۔ میں تمہیں شادی سے پہلے ہی وارن کر دیتا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں تم کیسے اس حویلی سے باہر جاتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ارحم وہاں سے چلا گیا تھا۔ لاریب کو ایسے لگا جیسے اس کے جینے کی وجہ بالکل ختم ہو چکی ہو۔ ارحم نے تو جانے سے پہلے اس کا فون تک چھین لیا تھا، جو کہ اس کے سامان میں ہی تھا۔ اسے اس کا سامان بھی واپس نہیں ملا تھا۔ صبح ہر کوئی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ دادا جان ناشتہ خود لے کر لاریب کے پاس آئے تھے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ لاریب تو اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی۔ ارحم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ یوں نکاح کا وقت آیا۔ لاریب جو ہلکے سے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی، اس کا لال جوڑا کسی کو بھی بے ہوش کر سکتا تھا۔ ارحم اب اسے اپنے نام کی دلہن بنتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن دل کو سمجھا لیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی تو بس اس کے نکاح میں ہے، اس کا دل تو کسی اور کے پاس ہی ہے۔ پر ارحم یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ شخص دھوکے باز ہے۔ یہ سوچ کر اسے لاریب پر کافی ترس بھی آتا تھا، لیکن اس نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ لاریب کو فرحان لغاری کی سچائی بتا دے گا، پھر اس کے بعد لاریب جو کرنا چاہے وہ کرے گی۔ شادی کی رات باقی دلہنوں کی طرح لاریب بالکل بھی اس اسٹیج سے بھرے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً ہی سیج کے پھول اتار کر دور پھینکے تھے، اپنا زیور بھی وہ ایسے ہی نوچ رہی تھی جب اگلے ہی پل دروازہ کھلا اور ارحم اپنی جیکٹ اتارے اندر داخل ہوا تھا۔ پھر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں لاریب پر تھیں جو بے دردی سے اپنے گلے سے وہ ہار اتار رہی تھی۔ جب اس نے کانٹے اتارے تھے تو ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ارحم فوراً اس کے پاس گیا اور دھیرے سے اس کے کان کے کانٹے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ لاریب واش روم چلی گئی۔ اس نے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ارحم لاریب کا واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر رو دھو کر واپس آئی تو ارحم نے وہ خاموشی توڑی تھی۔ میں تمہیں آج اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے سے پہلے تمہارے ماضی کی کوئی سچائی بتانا چاہتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر لاریب کچھ نہ بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ارحم مزید بولا، تم جس فرحان لغاری سے محبت کرتی ہو، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ صرف سونار کا بیٹا نہیں بلکہ وہ شہروز لغاری کا بیٹا ہے۔ اور شہروز لغاری کون ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ لاریب نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ بے بسی کے عالم میں دیکھنے لگی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایسا لگا جیسے آواز اس کی کھائی سے نکل رہی ہو۔ جب اگلے ہی پل ارحم اس کے پاس آیا، اسے شانوں سے تھام کر دھیرے سے لہجے میں بولا، شہروز لغاری وہ انسان ہے جس سے تمہاری ماں نے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری ماں اس حویلی کو، جبکہ تمہیں بھی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اس کے لیے چلی گئی تھی جو کہ بہت امیر تھا۔ وہ شہر میں رہتا تھا۔ لاریب نے یہ سچائی سنی تو ایسا لگا جیسے وہ سانس لینا بھول جائے گی۔ اس کا وجود ایک جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ اسے تھوڑا فاصلے پر ہو گئی تھی اور نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب ارحم مزید بولا، یہ بات سچ ہے لاریب، کیونکہ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور میں ڈی ایس پی لگا تھا، میرا پہلا مشن یہ تھا کہ میں اس شخص کے بارے میں کھوج کروں جس کے پیچھے تمہاری ماں نے، یعنی کہ میری چچی نے، اس پوری حویلی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی بھی چھوڑ دی۔ کوئی تو ایسا راز ہوگا نا۔ میں نے پہل ہی اس راز کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کی تھی، اور پھر دادا جان کو بھی پتا ہو۔ دادا جان نے فوراً سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ لاریب کو یہ بات مت بتانا، لاریب کے دل پہ لگے گی، لاریب آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ دادا جان چاہتے تھے کہ تم آرام سے اپنی ساری خواہشات پوری کرو اور اچھی جگہ پڑھو، پر کہاں جانتے تھے کہ تمہیں نہ بتانے کا ہمیں یہ انجام بھگتنا پڑے گا کہ تم اسی لڑکے سے محبت کر بیٹھو گی جو کہ شہروز لغاری کا بیٹا ہوگا۔ لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تم سے پیار کا ڈرامہ کرتا تھا کہ وہ تم سے بدلہ لے سکے، جو کہ اس نے کر دیا۔ وہ اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تم اس کی وجہ سے اس حویلی سے بھاگنے والی تھی۔ ارحم اسے مزید کوئی سچائی بتاتا۔ جب لاریب کا وجود بے ہوش ہو گیا تھا، اسے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ ارحم فوراً ہی اس کے وجود کو بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ تقریباً آدھی رات لاریب کو ہوش آیا تو اس کی نظر سانس سوئے ارحم پر گئی تھی۔ اسے وہ ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو کسی چھوٹی سی کال کوٹری میں بند کر دے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اسے خود سے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اور بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ تبھی نیند میں ارحم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہو۔ اس نے جیسے آنکھ کھولی تو وہ لاریب تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لاریب، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے لاریب کو پانی پلایا۔ وہ روتے روتے سے بولی، مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہوتا کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ اس قدر گھٹیا ہوگا تو میں یہ سب کچھ بالکل نہ کرتی۔ میں کتنی پاگل ہوں، میں کتنی نافرمان ہوں۔ جن نے مجھے پیار دیا، میں تو انہی کے خلاف ہو گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لاریب رونے لگی تھی۔ جب ارحم نے اسے حوصلہ دیا، ارے رو کیوں رہی ہو؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ دادا جان تو کتنے خوش ہیں، تمہیں پتہ ہے۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا،
اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ میں نے دادا جان کو انکار کر دیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن پھر دادا جان نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بلکہ میں تو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں لاریب سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ میں نے ان کی ہر بات مانی ہے، پھر یہ کیسے انکار کر دیتا؟ اور پھر مجھے پتا تھا کہ تم اکیلی ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی ارحم نے آخری بات کہی تھی، لاریب نا سمجھی کے عالم میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تڑپ کر بیٹھ سے اٹھ گئی تھی۔ ارحم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہ جو آخری بات کی ہے وہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے پاس گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ارحم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جب لاریب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہا، میں جان گئی ہوں کیسا مطلب تھا۔ تم نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے نا، مجھے پتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ واش روم میں چلی گئی۔ اگلا دن حشمت خان زادہ کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، کیونکہ آج ان کے پوتا پوتی کا ولیمہ تھا۔ لاریب ولیمے کے اس ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، پر چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ اسے اپنی ماں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، پر اب وہ پرسکون تھی کیونکہ اس دھوکے سے بچ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے دادا جان اور ارحم کی شکر گزار تھی۔ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس رات بھاگ جاتی اور پھر فرحان کے پاس چلی جاتی، جہاں اس کا سامنا اس کی ماں سے ہوتا، پھر وہ کس منہ سے واپس آتی، اور دادا جان تو شاید اس دنیا سے ہی چلے جاتے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ رات کو وہ یہی سوچ رہی تھی جب ارحم کمرے میں آیا۔ اس نے فوراً ہی ارحم سے معافی مانگی تھی۔ وہ رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ ارحم مسکرا دیا۔ ارے واہ، میں نے یہ خواب بھی دیکھنا تھا کہ لاریب خانزادہ مجھ سے معافی مانگے گی۔ ارحم نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی بات پر لاریب روتے روتے بھی ہنستی تھی، اور یوں ان کی زندگی کے خوبصورت دن شروع ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔